السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ علم میراث شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے موانع ارث، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے کسی بندے کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیتی کچھ افراد کو، کچھ اسباب کی وجہ سے۔ وہ سبب کون کون سے ہیں وہ ہمیں سمجھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قتل ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس کا وہ وارث بن سکتا تھا، مثلا اپنے باپ کو بیٹا قتل کر دیتا ہے، یا باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، یا بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، یا بہن کو قتل کر دیتا ہے، یعنی خونی رشتہ جو ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو مقتول کی وراثت میں سے قاتل کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ شریعت نے یہ حکم کس لیے صادر کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر کچھ سمجھ یوں آتا ہے کہ شریعت نے ایک شر کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایسے کیا کہ کوئی جلد مال حاصل کرنے کے لیے، وارث بننے کے لیے کسی کو قتل نہ کرے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ مرے گا تو اس کا مال میرے پاس آنا ہے، تو چلو میں اس کو قتل کرتا ہوں، یہ مرے اور اس کا مال میرے پاس آ جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس نے یہ جرم کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقتول کی وراثت سے محروم۔ لیکن یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے، قتل جو ہے نا، قتل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، اور ایک ہوتا ہے وہ قتل جو قصاصاً کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو چیز وارث بننے سے رکاوٹ ہے وہ قتل عمد ہے، بلا وجہ بے گناہ انسان کو قتل کرنا۔ لیکن اگر کسی بندے کو قتل کیا جاتا ہے شرعی وجوہات کی بنا پر، مثلا ایک بندہ تھا اس نے قتل کیا، قصاص لیتے ہوئے قاتل نے جب اس کو قتل کیا تو اب قاتل اس کا وارث بنے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، اب دوسرا بھائی اٹھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کا قصاص لینے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ یہ جو قتل ہے یہ وراثت سے محروم نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک شرعی حق تھا جو اس نے لیا، یہ ظلم نہیں تھا، یہ عین عدل اور انصاف تھا، کیونکہ اس نے بدلہ لیا ہے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ جائز ہے۔ یہ قتل جو ہے یہ وراثت سے محروم نہیں کرتا۔ یا اسی طرح اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے شادی شدہ ہونے کے بعد، شرعی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اس کو قتل کر دو، اس کو رجم کر دو۔ اب اس کو رجم کرنے والے جو لوگ ہیں جو اس کو پتھر مار مار کے ماریں گے، وہ اس کے وراثت سے محروم نہیں ہو سکتے اگر اس کے وہ رشتہ دار ہیں تو ان کو وراثت ملے گی، کیونکہ انہوں نے کہ شریعت کے حکم پر عمل کیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ قتل کی وجہ سے بندہ وارث نہیں بنتا، لیکن یہ تفصیل ضروری ہے کہ کون سے قتل کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ قتل عمد ہے، ظلماً جو قتل کیا جاتا ہے وہ قتل ہے، اور قتل خطا بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی کی بنا پر ایک قتل ہو گیا، نہ اس کا قصد تھا، نہ اس کا ارادہ تھا، نہ اس کا کوئی عمل ایسا تھا۔ مثلا مکہ مارا، مکے سے انسان مر گیا۔ مکے سے عام طور پر انسان نہیں مرتا، لیکن بعض دفعہ
نہ چاہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ مکے سے انسان مر گیا۔ یعنی کہ جو قتل خطا ہے، یا ایک بندہ شکار لے رہا تھا، شکار لیتے لیتے اپنے ہی بھائیوں میں سے، ساتھیوں میں سے کوئی بھاگا، اچانک فائر اس کو لگ گیا، یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا بھی وراثت سے محروم نہیں کرتا۔ تو صرف ایک قسم ہے قتل کی، وہ قتل عمد، ظلماً جو جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے، اس قاتل کو مقتول کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے غلامی۔ جو غلام ہے، غلام، شریعت نے غلام کو وراثت سے محروم کیا ہے۔ آج کے دور میں غلامی نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا غلام ہے، تو جو بیٹا غلام ہے نا، اس کو اپنے سکے باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، غلامی کی وجہ سے۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس کا سکا بھائی غلام تھا، اس غلام بھائی کو سکا ہونے کے باوجود وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک شخص وہ فوت ہوا، اس کا باپ غلام تھا، اس کو سکا باپ ہونے کے باوجود وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر یہ وضاحت میں کر دوں کہ غلام ہوتا کیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، یہ غلام نہیں، یہ ملازم ہیں۔ غلام یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کفر کی جانب سے اٹھا، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آ گیا، اسلامی لشکر نے کچھ کافروں کو قیدی بنا لیا، جن کو یہ غلام ہوتے ہیں۔ پھر آگے سے ان کا سلسلہ چلتا ہے نسل در نسل، پھر جب ان کو پکڑ کے غلام بنایا جاتا ہے، پھر جب آگے ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی اولادیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ ابتدا غلامی کی ایسے ہوتی ہے، پھر بعض دفعہ نسل در نسل غلامیاں چلتی ہیں، یا بعض دفعہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا، اس علاقے سے بندہ اٹھایا دوسرے علاقے میں جا کے بیچ دیا، اب وہ غلام بن گیا ہوتا ہے۔ اب اس بیچارے کی آگے جو نسلیں اور سب سلسلے غلامی کے ہوتے ہیں۔ یہ تھی ابتدا۔ آج کے دور میں غلام نہیں بنایا جاتا، جنگی قیدیوں کو بھی غلام نہیں بنایا جاتا، اگرچہ انسانیت کی ہمدردی کے دعوے دار اتنا برا سلوک کرتے ہیں قیدیوں کے ساتھ کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ اسلام نے تو غلام بنا کر بہت عدل اور انصاف کیا۔ اسلام نے ایک بندے کا غلام بنایا آپ کو کہ لو بھی تم اس کی خدمت کرو، اس کو پابند کیا کہ تو نے اپنے غلام کو کھلانا ہے، پلانا ہے، پہنانا ہے، اس کے سکون کا خیال کرنا ہے، اس کو سخت کام نہیں دینا۔ 100 حقوق مالک کے اوپر شریعت نے رکھے ہیں کہ اپنے غلام سے چلنا کیسے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ اپنے لونڈی کو برا بھلا کہہ دیا، یبن السودا، ایک غلام کو یوں کہہ دیا، او کالی کے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا شخص ہے تیرے اندر جاہلیت والی عادات ابھی موجود ہے۔ اندازہ کریں اپنے غلام کو اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ڈانٹ والے لفظ استعمال کیے۔ شریعت نے اگر ایک بندے کا غلام بنایا نا تو شریعت نے اتنا پابند کیا کہ جس کی مثال نہیں۔ اور بہت سارے غلام کے حقوق پر احادیث ہے جو میرا موضوع نہیں ہے۔ تو غلامی جو ہے نا، بہرحال جو بندہ غلام بن گیا کسی بھی طریقے سے، وہ اب کسی آزاد آدمی کی وراثت کا حصے دار نہیں بن سکتا، چاہے وہ اس کا سکا باپ مر جائے، چاہے بھائی مر جائے، چاہے بیٹا مر جائے، چاہے بیوی مر جائے، وہ حصے دار نہیں بن سکتا۔ 2 سبب ہو گئے، ایک قتل، دوسرا غلامی، اور تیسرا سبب اور آخری سبب، تیسرا سبب ہے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے، دہریہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ آج بہت سے بچوں کے اندر الحاد پھیل چکا ہے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر۔ اصولی طور پر یہ ملحد بے دین ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔
جو قرآن و حدیث کا منکر بن گیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ وارث نہیں بن سکتا۔ آج ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر ایسی فضا بنائی جا رہی ہے۔ اب آئیے، مرتد جو ہے یہ اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ کافر ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ مثلا کسی بندے نے کسی اہل کتاب عورت سے شادی کی، یہودیہ سے یا عیسائیہ عورت سے شادی کی۔ اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، یہودی ہو عیسائی ہو، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، لیکن جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ۔ اب بیوی بنا کر تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کی اولاد آپ کی اولاد ہے، لیکن اگر آپ مر جاتے ہیں وہ اپنی عیسائیت پر کھڑی ہے تو باوجود بیوی ہونے کے وہ آپ کی وارث نہیں بن سکتی، وہ وارث نہیں بن سکتی۔ اہل کتاب کے سوا تو کسی اور عورت سے شادی جائز بھی نہیں، بدھ مت عورت سے، کسی ہندو عورت سے، کسی مذہب رکھنے والی کسی ملک کی عورت جب تک وہ اسلام میں نہیں آ جاتی یا اہل کتاب نہیں ہے، کوئی چائنا کی ہو، کوئی ہندوؤں کی ہو، کوئی رشیا کی ہو، کوئی کسی ملک کی ہو، جب اہل کتاب نہیں تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کرتا تو وہ زنا ہے، اولاد جو ہے اس کا حکم خود وہ سمجھ لے۔ اب ارتداد بھی سبب ہے وراثت سے محروم ہونے کا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کچھ ایسے فرقے ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کوئی مرزائی ہو جاتا ہے تو وہ وراثت سے محروم ہے، کوئی صحابہ کرام پر تبرہ شروع کر دیتا ہے، امی عائشہ کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو وہ دائرہ اسلام سے خارج کہتا ہے، ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، اشارے کنائے میں ان کی توہین کرتا ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس بندے کو نہ وراثت ملے گی نہ اس کا وارث بنا جائے گا۔ اور کمال یہ ہے کہ مسلمان بھی اس کا وارث نہیں بنے گا اور وہ بھی مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ لیکن اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کافر مسلمان کا وارث تو نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان کافر کا وارث بنے گا۔ یہ بات صحابہ کرام کا بھی یہ موقف تھا، لیکن بہرحال زیادہ معروف وہ یہی ہے کہ جب کوئی مرتد ہو گیا تو یہ بھی ایک سبب ہے، مرتد کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ خلاصہ، 3 قسم کے تعلق ایسے ہیں، 3 اسباب ایسے ہیں جب کسی رشتہ دار میں آ جائیں تو اس کو وراثت نہیں ملتی۔ نمبر 1 قتل کی وضاحت کر دی میں نے، نمبر 2 غلامی، اور نمبر 3 کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے۔ اگر وہ واقعتاً مرتد ہو چکا ہے، علماء قرآن و حدیث کی روح سے وہ مرتد ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن چوتھی چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھیے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چوتھی چیز بھی چلتی ہے جس سے وراثت کو محروم کیا جاتا ہے، وہ ہے آق۔ جی میں اپنے بیٹے کو آق کرتا ہوں، آق کا لفظی معنی تو ویسے ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا، کاٹنا، تو میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے کاٹتا ہوں۔ اکثر اخبارات کے اندر اشتہارات آتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بوجہ اس نافرمانی کے اپنی وراثت سے آق کرتا ہوں۔ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کو وراثت سے محروم کر سکیں۔ وراثت اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی وراثت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو آق نامہ ہے، یہ جو آق کیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ بیٹا آپ کا جتنا مرضی نافرمان ہو جائے، جب تک وہ مرتد نہیں ہوتا آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ ان 3 اسباب میں سے جب تک کوئی سبب نہیں آ جاتا آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ آق نامہ، یہ آق کرنا غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی شرعی وجود نہیں ہے۔ بیٹا اگر آپ کا نافرمان ہے تو وہ آپ سے، اللہ سے سزا پائے گا اس کی، لیکن آپ تو اللہ کے نافرمان نہ بنے۔ وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، لیکن شریعت نے جو آپ کے ذمے کچھ حق رکھے ہیں آپ تو ان کو ادا کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں رشتے انتقام بن چکے ہیں، صلہ رحمیاں انتقامی ہیں، تعلقات انتقامی ہیں۔ آپ میرے ساتھ احسان کریں گے، تعلق رکھیں گے تو میں بھی رکھوں گا، نہیں تو نہ صحیح۔ یہ انتقامی مزاج اور انتقامی ذہنیت اچھی نہیں ہے۔
شریعت نے آپ کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ وہ اپنے حق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کو جواب دے۔ کم از کم آپ تو اس کے بدلے میں یہ نہ کہو کہ میں بھی حق ادا نہیں کرتا۔ حق تو اللہ نے رکھا ہے، اس نے تھوڑی رکھا ہے۔ اگر اس نے رکھا ہوتا تو آپ انکار کر دیتے۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے آگ کرنے کا، یہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جانے والا وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، اکثر والدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بیگم فوت ہو گئی، باپ 50-60 سال عمر ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رفیق حیات ملے۔ شادی کا مقصد صرف جنسی تسکین نہیں ہوتا، شادی کی اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ انسان کو صرف ایک ساتھی چاہیے۔ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا کہ میاں بیوی اکٹھے ہوں، کچھ نہ بھی ان کا تعلق ہو تو ایک دوسرے کو سکون رہتا ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ ایک ساتھی چاہیے، ایک اچھا دوست چاہیے۔ مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر شادی کا مقصد تسکین ہے۔ اب بوڑھا باپ شادی چاہتا ہے، مقصد کہ میرے کھانے کا کوئی خیال کرے، میری ضروریات کا خیال کرے، میں رات کو اکیلا کمرے میں سوتا ہوں، میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا ہو، میں کسی سے دکھ چکھ اپنے بتاؤں، سناؤں۔ اولاد باپ کی شادی نہیں ہونے دیتی۔ کیوں نہیں ہونے دیتی؟ کہ وہ جو عورت آئے گی نا پھر وہ وارث بن جائے گی۔ ہمارا باپ اگر مر گیا تو وہ عورت وارث بنے گی۔ یہ اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز ہے۔ اور کئی مسائل میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ جی ہم نے اس کو حصہ نہیں دینا، یہ ہماری کچھ نہیں لگتی۔ اور تم کون ہوتے ہو اس بات کو کرنے والے؟ اللہ کے بندے، وہ تمہارے باپ کا مال ہے، تمہارے باپ کے مال میں سے وہ 8ویں حصے کی حقدار ہے، آپ اس کو کون ہوتے ہو؟ اور بعض باپ بھی اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں صرف اپنا مطلب پورا کر لو۔ وہ پہلے ہی سب کچھ بچوں کے نام لگا کے کہتے ہیں میں نے تو سب کچھ دے دیا بچوں کو، وہ بچوں کا ہو گیا۔ یہ سب دھوکے ہیں، یہ فراڈ ہیں۔ اللہ سے چلاکیاں کر کے کوئی چلاک نہیں بن سکتا۔ جو کوئی یہ چلاکیاں کرنے کی کوشش کرے گا نا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا۔ تو بھائیو، شریعت نے بیوی کو 8واں حصہ دیا۔ ایک بندے کی جتنی بھی بیویاں ہوں وہ آپ کی ماں لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن اگر آپ کے باپ کی وہ بیوی ہے تو وہ وراثت کی حقدار ہے۔ پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا چلو تھوڑا بہتا دے دو، تھوڑا بہتا لے لو۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون میں ترمیم کرنے والے؟ جب تک آپ پورا حصہ نہیں دیتے اس وقت تک آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آپ خائن ہیں، آپ اللہ کے حکم کے نافرمان ہیں۔ اور آخری چیز، ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو، بہنوں کو بھی حصہ نہ دینے کی یہ بھی ایک اعتبار سے ہمارے معاشرے میں یوں کہہ لیجئے کہ بیٹی ہونا اور بہن ہونا بھی موانع ارث میں سے ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بیٹیوں کو حصہ تو نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حصہ تو نہیں دیا جاتا، ان کی ہم شادی نہیں کر دیتے، ان کو جہیز ہم نہیں دے دیتے، ان کے اوپر خرچہ نہیں کر دیتے۔ حالانکہ یہ سب کی سب غیر شرعی باتیں ہیں کرنے والی۔ بیٹوں کے اوپر بھی خرچے ہوتے ہیں، بیٹوں پر خرچے بیٹیوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ تو بھائیوں، بیٹیوں کو بھی وراثت سے محروم کرنا یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ کھلی کھلی جنگ ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن اسباب کی بنا پر وراثت سے کسی کو محروم کیا ہے وہ صرف 3 ہے، چوتھا کوئی سبب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہاں ایک سبب احناف کی کتابوں میں لکھا ہوا اختلاف الدارین۔ اختلاف الدارین کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ایک ملک کے اندر رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک علیحدہ ہو گیا، یہ بھی ایک سبب ہے وراثت سے محروم ہونے کا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی دلیل اور کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ جب رشتہ خون کا ہے، یا اسلام نے جس کو وارث بنایا، وہ جہاں بھی رہتا ہو وہ وارث ہے، وہ وارث ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہم نے یہ جو 3 اسباب بیان کیے وہ یہی ہیں: قتل، غلامی، اور تیسرا سبب قتل، غلامی اور ارتداد، دائرہ اسلام سے نکل جانا۔ یہ 3 سبب ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔